حق کیوں مارتے ہیں؟ اپنے حق کی بات کر لیں. میں تو اپنے تقریباً حق کی بات کر لیں. حبیب جالب نے خوب کہا تھا جناب چیئرمین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، میں بے شعور ہوں کہتا نہیں ستم کو کرم، یہی خطاب ملا ان کی انجمن سے مجھے. آجی صاحب ولید اقبال پلیز اسٹارٹ. 5 منٹ ہوں گے. آجی صاحب تھینک یو. ہو گیا آجی صاحب، آج جمعہ ہے، مہربانی. ولید کیوں ہو رہی ہے؟ جی ولید اقبال اسٹارٹ کریں آپ. ولید اقبال اسٹارٹ کریں پلیز. آجی صاحب آج بالکل خود ٹائم مقرر کر کے بھی نہیں مان رہے ہیں. 5 منٹ. جی سر میں آپ خود ہی دیکھ لینا کس ٹائم سے میری جی سر. میرے لیے بھی کچھ وہ حرام کا وہ گوشت. جی پلیز دنیش ہر دن مطلب نہیں ہے ایک نے بات. پلیز میری بات سن لیں، بیٹھ جائیں پلیز. ہو سکتا ہے نہیں ہو جی سکتا. ولید اقبال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، شکریہ چیئرمین صاحب. سر یہ بہت زیادتی ہے. سر میں بھی ان کے ساتھ بولوں، یہ بھی غریب کی بجٹ کی بات ہے. ولید اقبال غریب کی بات ہے. مہربانی کریں. آجی صاحب ولید غریب کی اقبال، بات ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ولید اقبال صاحب پلیز بولیں. آجی صاحب تشریف رکھیں. ابھی میرے ساتھ ظلم ہو رہی ہے. آجی صاحب پلیز تشریف رکھیں، جذباتی نہ ہو، میری سن لیں، بیٹھ جائیں پلیز. جی ولید اقبال صاحب. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب آپ کو کیوں بولنے کی ضرورت ہے؟ حبیب دوسری کے حق کیوں مارتے ہیں؟ اپنے حق کی بات کر لیں. میں تو اپنے تقریباً حق کی بات کر لیں. میں 2 مہینے بعد یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. 2 مہینے بعد بول رہا یہ ہوں. عدل ہے، یہ انصاف ہے. آپ نے بات نہیں آجی کرنی ہے. صاحب آپ تشریف رکھیں. بات نہیں کیوں کر آئی سکتے. صاحب ایسے کرتے ہیں؟ تشریف رکھیں. جی ولید اقبال صاحب. حبیب جالب نے خوب کہا تھا جناب چیئرمین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، میں بے شعور ہوں کہتا نہیں ستم کو کرم، یہی خطاب ملا ان کی انجمن سے مجھے. جناب چیئرمین صاحب میری باتیں اسی تسلسل میں ہیں جو کہ حزب اختلاف کے بیشتر میرے فاضل دوستوں نے کی، کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی 11 مہینے کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک ہی جملہ سامنے آتا ہے کہ یہ محض اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں. قانون میں ترامیم منظور کروا کے نیب کے چنگل سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا، پروسیکیوشن کے پیچ ڈھیلے کر کے اپنے آپ کو منی لانڈرنگ کے کیسوں سے آزاد کرایا. اور ٹھیک کہا میرے فاضل دوست جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کہ غریب عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں، خصوصاً اس منی بجٹ سے جو اس امپورٹڈ فائنانس منسٹر نے پیش کیا، اور اشرافیہ پر بھی بوجھ ڈالو، یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے. کابینہ کا سائز 90 کو ٹچ کر رہا ہے. آج صبح بھی جناب چیئرمین صاحب میں تیار ہو رہا تھا تو پٹیاں چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر آفس نے مزید 7.5 کروڑ روپے مانگے ہیں اپنے خرچے چلانے کے لیے، کیونکہ پرائم منسٹر آفس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں جی ایس ٹی بڑھایا 1%، جی ایس ٹی لگژری گڈ پہ 25% کر دیا، مزید بہت سے ٹیکسز لگا دیے، قیمتیں بڑھا دی گیس کی اور دیگر، لیکن ایک لفظ وزیر خزانہ نے نہیں بولا کہ وہ خود اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کیا کریں گے، خود کون سے اقدام لیں گے، اپنے آپ پہ کون سا بوجھ ڈالیں گے. کوئی اپنی قربانی دینے کی کوئی بات اس منی بجٹ اور اس کی تقریر میں نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے فاضل دوست سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کہا، ہمارے دفاعی اداروں اور وزارت دفاع کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا جہان کی اقتصادی پابندیاں، سینکشنز، دہائیوں کی سینکشنز کے باوجود ایک ملک جو ایک سوئی تک نہیں بنا سکتا تھا، اس نے ایٹم بم بنا لیا، اس نے بہترین میسائل پروگرام، ڈیلیوری سسٹمز بنا لیے، ایسی بیٹریز ہیں ہماری میسائلز کی کہ ہندوستان کے ایک کونے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. تو اتنا بڑا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنا لیا ہے تو پھر اتنے بڑے کنونشنل فورسز کی کیا ضرورت ہے؟ غور کریں اس بات پر، سکیل بیک کریں، کٹ بیک کریں، اپنا حصہ ڈالیں. جناب چیئرمین صاحب، عوام کو یاس و حرمان کا سامنا ہے، غم ہے، مایوسی ہے. جب رمضان المبارک کی آمد ہے، عید الفطر آنے والی ہے، ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ جس دن رجیم چینج ہوا اس دن جو شخص
30,000 روپے کما رہا تھا، اس کے 30,000 روپے آج کے 20,000 روپے کے برابر آ گئے ہیں۔ موڈیز کی چیف اکانومسٹ، سینئر اکانومسٹ کٹرینا ایل کے الفاظ ہیں، "There is still an inevitably tough journey ahead." اشرافیہ کی پریولیجز، اشرافیہ کی سبسڈیز جو کہ بلینز آف ڈالرز پہ جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات یہ حکومت نہیں کر رہی۔ حبیب جالب ہی سے میں نے شروع کیا تھا، حبیب جالب سے ہی ختم کرتا ہوں۔ لوگوں ہی کا خون بہہ جاتا ہے، ہوتا نہیں کچھ سلطانوں کو، طوفان بھی نہیں زحمت دیتے ان کے سنگین ایوانوں کو، دیواروں میں سہمے بیٹھے ہیں، کیا خوب ملی ہے آزادی، اپنوں نے کیے وہ ہم پہ ستم، ہم بھول گئے بیگانوں کو، ہم ہیں اور شہر آہو فغاں، غم اپنا بھلائیں جا کے کہاں، ہیں شام سے پہلے لوگ رواں اپنے اپنے غم خانوں کو، نکلے یا نہ نکلے ان کی رضا، بندوق ہے ان کے ہاتھوں میں، سادات بزرگ اپنے جالب، گھر سونپ گئے دربانوں کو۔ تھینک یو سر۔ Thank you. Honorable Senator Hidayatullah Khan. جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو 170 ارب روپے کا جو منی بجٹ پیش کیا